آج کے دور میں جو آدمی غیر مقلد بنتا ہے یا اہل حدیث بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے سر سے ٹوپی اتار کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ اگر اس نے پہنی بھی ہو، نماز کے لیے آتا ہے تو وہ اپنی ٹوپی اٹھا کر وہ سامنے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی غیر مقلد ہو گیا۔ تو ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں جو معتدل علماء اہل حدیث ہیں، ٹیچر قسم کے آج کل کے نہیں، جو معتدل علماء تھے اہل حدیث حضرات کے، ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو سابق امیر ہیں جمیعت اہل حدیث کے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے، تو مولانا داود غزنوی نے جواب دیا، احرام کے سوا سر ننگا کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں۔ احرام کے سوا سر ننگا کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی نماز میں ثواب کی نیت سے سر ننگا کرتا ہے تو یہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اگر ثواب کی نیت سے سر ننگا کرتا ہے تو یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور اگر کوئی سستی کی وجہ سے کپڑا نہیں لیتا تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اہل حدیث عالم جو معتدل عالم دین تھے، مولانا محمد اسماعیل سلفی، یہ بھی سابق امیر ہیں جمیعت اہل حدیث کے، ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ اگر ننگے سر نماز پڑھی جائے تو کیا کسی حدیث میں صاف طور پر آیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا منع ہے؟ تو صاف طور پر کسی حدیث میں آیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا منع ہے؟ مولانا اسماعیل سلفی نے بڑا دلچسپ جواب دیا، کہا اگر آپ نماز کے بعد سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہو جائیں تو کسی حدیث میں منع نہیں ہے، مگر دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ایک بیہودہ آدمی بیہودہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اس طرح کی بیہودہ حرکت ننگے سر نماز پڑھنا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے فتاوی علماء اہل حدیث، اور اس کی جلد ہے 4۔ تو جو معتدل علماء تھے علماء اہل حدیث، وہ ان چیزوں کو انتہائی ناپسند کرتے تھے، لیکن آج کل کے جو ٹیچر اور وہ آگے ہیں وہ اس کو انکریج کرتے ہیں۔ کئی مسجدوں میں بھی گئے ہیں، ان کے امام بھی ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے، کبھی اس کو بچے کو اگر کھڑا کیا ہوتا ہے وہ ننگے سر نماز پڑھا۔ تو کم از کم یہ نماز کا جو ہے نا وہ خیال کریں پورے اہتمام کے ساتھ۔ خضوع زینتکم عند کل مسجد، اس کی تشریح علماء کیا کہ صاف ستھرا لباس، سر ڈھانپا ہو، اس طرح جو ہے نا وہ نماز کے اندر آدمی کو حاضری دینی چاہیے۔ تو علماء اہل حدیث ہماری بات اگر نہیں مانتے تو علماء اہل حدیث کی بات ہی مان لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔